ویلکم بیک ناظرین، ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز۔ جیل بھرو تحریک ایک نمائشی تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ سمبولک تھا، ایک ناکام نظر آئی۔ 2-3 دن کے اندر آپ کو پتہ ہے تقریباً 100 لوگوں نے گرفتاری تھی۔ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہا کرو، کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سمبولک ٹوکن ایک پروٹیسٹ تھا۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ امتیاز۔ دیکھیں جی، یہ سمبولک نہ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح جس طرح عمران خان صاحب عادی ہیں جس طرح کی گفتار کرنے کی، اور انہوں نے جو ہمیشہ کی طرح غلط بیانی سے کام لیتے رہے، اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک میں جگہ نہیں ملے گی جیلوں میں، اور یہ ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں گرفتاریاں دیں گے، اور ان کو اتنا زیادہ موبلائز کیا جاتا تھا۔ ڈیلی جو ہے بادشاہ سلامت اسپیچ کر رہے ہوتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اسپیچ میں لوگوں کو کہتے تھے نکلے۔ لیکن دیکھیے، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مطلب اس طرح کی موومنٹ اس وقت کامیاب ہوتی سب سے پہلے لیڈرشپ آگے بڑھ کے نہ صرف جیل جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے MRD کی تحریک شروع کی تو اس وقت وہ گرفتار تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ بی بی بھی گرفتار تھی، اور اس کے بعد جو ہے پہلے مرکزی جو لیڈرشپ ہے وہ گرفتاریاں دیتی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے ورکرز اور سب جوش اور جذبے سے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں سالوں نہ صرف صدر زرداری صاحب بلکہ سب کے سب ہمارے ورکرز گرفتار رہے، قید و بند کی سوختیں برداشت کی، لیڈرشپ گرفتار رہی، سب نے قید و بند کی سوختیں برداشت کی، جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت جب کہ ایمرجنسی ملک میں ہو، ماشاء اللہ ہو، ڈکٹیٹرشپ کا راج ہو، اس وقت گرفتاریاں دینا، اس وقت جیل بھرو تحریک چلانا، وہ اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ یہ نہ تو گرفتار ہو سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی سوختیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ان کو سجا سجایا تھالی میں سجا کر حکومت دی گئی۔ حکومت ایسی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم پاکستان کو۔ بی بی نے ساری زندگی قید و بند کی نہ صرف سوختیں برداشت کی بلکہ پوری زندگی ان کی جدوجہد سے معمور رہی۔ تو اور انہوں نے کیا اقتدار حاصل کیا؟ اصل چیز ہوتی ہے ایک ویژن، ایک کاز کے لیے لڑنا۔ ان کا کاز کیا ہے کہ جب تک اقتدار میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے اقتدار سے باہر ہو تو چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ یہ صرف ملک کو لوٹنا جانتے ہیں، ملک کو لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند چوروں کا جو ٹولہ تھا، انہوں نے ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، اور اب یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی آپ کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ ملک کے اندر کرکٹ ہو سکتی ہے تو الیکشن انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے۔ اب تو بینچ کے اوپر جتنے اعتراضات تھے، اب تو 5 رکنی بینچ پیپلز پارٹی کی، PDM کی پوری کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو ہے لارجر بینچ ایک ہو، فل بینچ کی طرف جانا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ 4 ججز مائنس ہوئے ہیں، 5 ججز اب فیصلہ کریں گے۔ اس کے اوپر آپ کا اعتماد ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت جو عدلیہ کا رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ عدلیہ کا عمران خان جو ہے وہ لاڈلا بنا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے میرے خیال ہے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جج نے کہا ہو کہ جی اپنی بیل کرانے کے لیے آئیں، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ 12 بجے، پھر 2 بجے، پھر 4 بجے، پھر 6 بجے، پھر 8 بجے، پھر 9 بجے، پھر 9:15، پھر دوسرے دن پھر وہ ٹائم دیتے اور اس کے بعد ان کا جی وہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد لاڈلے کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ اگر سگنیچر بھی غلط کر دیتا ہے جس کے اوپر 419420 لگتا ہے تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی اس سے پہلے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ ایسا ہوا؟ عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوا۔ پرسنالٹیز، عام آدمی کو فوری طور پہ بند کر دیا جاتا ہے 420 کی لگا کے، 419 لگا کے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کے لیے عدالتیں لگنی، جبکہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، پروونشل میٹر ہے، اور پھر اس کو یہاں سو موٹو ایکشن لیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا، اور اس کے لیے سجایا گیا ہے، جبکہ اختلافی نوٹس آ چکے ہیں، اور یہ جو بینچ ہے یہ اس کے اوپر اتنے اعتراضات ہو چکے ہیں، تو اس بینچ کو تو ختم ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو نکالنا چاہیے جن کی آڈیو ویڈیوز ججز کی جو ریلیز ہو چکی ہیں آڈیو، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔
اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بائی الیکشن بھی ایک ہوا, اس کے اوپر بھی تحریک انصاف جیت کے آئی. ایک پریشر ہے, دباؤ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن. ملک کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہونا چاہیے, نہ ٹائم سے پہلے نہ ٹائم کے بعد. ماحول الیکشن کا بنتا نہیں ہے. تحریک میں بھی کوئی دم نظر نہیں آیا. اس سے پہلے بھی لانگ مارچ تھی, اس سے پہلے بھی استعفیٰ دے کے آئے, پھر استعفیٰ دے کے واپس جانا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ امتیاز, سب سے پہلی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کے قول و فعل میں کھلا تضاد ہے. پہلے آپ کے سامنے انہوں نے استعفے دیے, 7-8 مہینے 9 مہینے اسمبلی میں نہیں گئے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے جو ہے نامنظور کرو, کورٹوں میں جا رہے ہیں. آج بھی اسپیکر صاحب کے پاس آئے تھے کہ جی ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کریں. اب وہ تو ہو چکا ہے. جب اسپیکر صاحب نے آپ کو ٹائم دیا, آپ کو بلایا, 3 مہینے کے عرصہ اگر آپ نہ ایک ممبر آئے تو ویسے ہی اس کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے. اور آپ 8-9 مہینے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے. پہلے کہتے تھے اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے. حکومت بار بار کہتی تھی کہ جی آپ آئیں, پارلیمنٹ کا حصہ بنے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک تبدیلی آئی ہے. اپوزیشن کا رہنا لازمی ہے کہ وہ ایوان میں بیٹھے, لیکن انہوں نے نہیں مانی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے کہا جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے. سڑکوں پہ آئے, فلاپ ہو گئے, لوگ نہیں نکلے. پھر ان کو ڈرامہ کرنا پڑا. جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, وہ ابھی تک پلسٹر ایک تاریخ ساز جو ہے گینیس بک ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح پلسٹر چڑھا, اور کبھی پلسٹر چڑھا ہے کسی کو کوئی زخم آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ اگر آپ راجن پور کی بات کرتے ہیں جو کل الیکشن میں محسن لغاری صاحب کی اپنی شخصیت تھی, انہوں نے اس پہ ووٹ لیا, لیکن ایسی چیز وہ لوگوں میں رہتے تھے اور ان کا ایک نام تھا. باقی پی ٹی آئی کے نام سے لوگ اب ووٹ نہیں دے رہے. کراچی کی آپ نے دیکھا مثال, ہم نے ان کو بلدیاتی الیکشن ہو, بائی الیکشن ہو, ہر جگہ سے ہم نے شکست دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی الیکشن بالکل ٹائم پر ہونے چاہیے. ہم اس سے کوئی بھی دو رائے نہیں, لیکن ٹائم پر ہونے چاہیے. آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سوال اٹھا کہ اسمبلیاں خود بخود ڈیزالو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ملک میں انارکی پھیلانا. آپ نے ایک سسٹم کو جس طریقے سے سیبوتاژ کیا, اس کی تو میں سمجھتی ہوں سزا ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک اسمبلی کو کیوں ڈیزالو کیا. اور اب اسمبلی ڈیزالو ہے تو آپ کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں. تو قوم اتنا نہیں ہے اس وقت پاکستان کی یہ حالت کہ ہم ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, 7 سیٹوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, 10 سیٹوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی الیکشن کراؤ. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بائی الیکشن ہو, پھر وہ ایسا, یہ سچویشن نہیں کہ مذاق سمجھا ہوئے کہ ہر وقت جو ہے 35 سیٹ سے استعفیٰ دیں, 40 سے دیں, پھر بار بار الیکشن ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے 6 مہینے اور انتظار کریں, جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو الیکشن ہو جائیں گے. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. پیپلز پارٹی پوائنٹ آف ویو. ناظرین سنگ اللہ حافظ.